حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ پہلی واحد ایسی قوم تھی جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر ایسے گناہ کیے جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے لوگوں نے نہ کیے تھے۔ ایسا گناہ اور بدکاری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آخر اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم لوط کے لیے ایک پیغمبر اور رہنما بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پیدائش عراق کے ایک مشہور شہر خور میں ہوئی تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کا شمار ان لوگوں میں سے تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی قوم صدوم کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو حضرت لوط علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہمیں روایات میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب بھی حضرت لوط علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی تو آسمان پر بادل منڈلانے لگتے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے وہاں آپ کا چہرہ اور سر مبارک نقش ہو جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم صدوم کے لیے مابعوث فرمائے گئے تھے۔ صدوم ایک واحد ایسا علاقہ تھا جس کے آس پاس 5 شہر آباد تھے۔ صدوم کے آس پاس موجود 5 علاقوں میں سے ہر علاقے کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ ایسے علاقے تھے جہاں پر ہر طرف سرسبز اور شاداب کھیت موجود تھے اور یہ لوگ طرح طرح کی فصلیں وہاں پر اگاتے تھے۔ قوم صدوم کے ان علاقوں میں کثرت سے پھلوں کی مقدار بھی پائی جاتی تھی۔ ان بستیوں کے اندر اس قدر اناج اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ خوشحال تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی چھوٹی چھوٹی بستیاں یہاں پر آ کر چیزیں خرید و فروخت کرتی تھیں، جبکہ قوم صدوم کے لوگوں کو یہ بات ہرگز ناپسند تھی۔ قوم صدوم کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو چیز بھی ان کی بستی میں موجود ہے وہ انہی لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ آخر کوئی ایسا طریقہ کار اپنایا جائے ان لوگوں کو اپنی بستی کے اندر داخل ہونے نہ دیا جائے۔ قوم صدوم کے یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر ہی رہے تھے کہ شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور قوم صدوم کے ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ چاہو تو یہ بستی والے تمہارے ہاں ہرگز نہیں آئیں گے۔ شیطان کی یہ بات سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے آخر ایسا کون سا طریقہ ہے کہ ہم ان بستی والوں کو اپنی بستی میں آنے سے روک سکیں؟ تو اس پر شیطان نے کہا میں کل آؤں گا اور تم لوگوں کو پورا طریقہ کار بتاؤں گا۔ اگلے دن شیطان ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے قوم صدوم کے ان لوگوں سے کہا کہ جب بھی کوئی دوسری بستی کے مسافر یہاں پر تجارت کی غرض سے آئیں تو تم لوگ ان کے ساتھ بدفعلی کرو، اس طرح دوسری بستیوں سے آنے والے غریب لوگ یہاں پر آنا چھوڑ دیں گے۔ قوم صدوم کے لوگوں نے شیطان کی بات پر عمل کرتے ہوئے بدفعلی کے کام کو کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی آس پاس کی چھوٹی بستیوں سے لوگ تجارت کی غرض سے قوم صدوم کے پاس آتے، نہ صرف یہ لوگ ان کے مال لوٹ لیتے بلکہ ان کی عزتوں کو بھی پامال کرتے۔ قوم صدوم کے یہ بدکار اور عیاش لوگ اس قدر عیاشی اور بدفعلی میں پڑ گئے کہ یہ لوگ اس کام کو کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھنے لگے۔ جو بھی بھولا بھٹکا مسافر قوم صدوم کے پاس آتا یہ لوگ اسے تڑپا تڑپا کر مار دیتے اور پھر اسے برہنہ کر کے دفن کر دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم صدوم کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے نہ صرف قوم صدوم کے لوگوں کو حق کی دعوت دی بلکہ انہیں صحیح اور غلط کے بارے میں بھی بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم صدوم کے لوگوں کو بارہا سمجھایا کہ یہ جو تم لوگ بدفعلی اور گناہ کا کام کرتے ہو یہ سراسر غلط کام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنائے اور دن رات ان لوگوں کو نصیحت بھی کی۔ ان لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتیں بری لگتی۔ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہتے یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بہترین کام ہے۔ قوم لوط جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کی وجہ سے ان سے تنگ تھی، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کر دیا
کہ اگر آپ نے ہمیں سمجھانا بند نہیں کیا تو ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اپنی قوم کی دھمکیوں کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا۔ لہٰذا ایک دن ایسا آیا کہ اہل صدوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم پر جو عذاب الہی آنا ہے اسے آنے دو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قوم صدوم کے ان بدکار اور بدفعل لوگوں کو ڈیل دے رکھی تھی۔ قوم صدوم کے ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کر دیا، اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب الہی لا کر دکھاؤ۔ قوم صدوم کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اگر ان کی قوم نے ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، آپ کی بیوی کا شمار بھی منافقوں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کی بیوی بھی آپ پر ایمان نہ لائی تھی۔ جب اس نے تین نوجوان خوبصورت لڑکوں کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ فوراً اہل صدوم کے پاس گئی اور انہیں جا کر یہ اطلاع دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تین نوجوان اور خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں جو کہ مسافر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی بات سنتے ہی تمام اہل صدوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر آ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا کر ان تینوں لڑکوں کو اپنے گھر کے اندر چھپا دیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو ہماری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ پاک ہیں اور تم پر جائز ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس نصیحت پر قوم صدوم کے لوگ کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام ہمیں زیادہ نصیحت مت کرو، ہمارے لیے جو ٹھیک ہے اور مناسب ہے ہم وہی کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان تینوں نوجوان لڑکوں کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا تھا، جبکہ قوم صدوم کے لوگ آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ تو ایسے تھے کہ جو آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھ کر آپ کے گھر جانا چاہتے تھے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قدر بے بس اور پریشان ہیں تو وہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام آپ ہرگز بھی پریشان نہ ہوں۔ اور پھر ان لوگوں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ابھی رات کا کچھ پہر باقی ہے، آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر اس گھر سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھنا۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی سے باہر نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس گھر سے باہر آئے، جبکہ قوم صدوم کے یہ لوگ ابھی بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑنے پر بضد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی آپ کے گھر سے باہر آئے، آپ نے اپنے پر کا ایک کونا قوم صدوم کے لوگوں کو مارا تو ان لوگوں کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی سے نکلے تھے تو وہ اپنے پورے اہل خانہ یعنی اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا شمار منافقوں میں ہوتا تھا، اس نے آپ کا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے مڑ کر اپنی قوم کی طرف جانا چاہا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ صبح ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم صدوم کی اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی جانب لے گئے اور پھر وہیں سے زمین پر دے مارا۔ جب یہ بستی پوری طرح سے نیست و نابود ہو گئی تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر جیسے ہی وقت بدلا اس جھیل کو ایک سمندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ سمندر شام اور اردن اور اسرائیل کے بیچ میں واقع ہے۔ اس سمندر کے اندر نہ تو کوئی مینڈک زندہ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی مچھلی زندہ رہ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سمندر کو بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ اہل صدوم کے بت جو کہ ابھی بھی بحر مردار کے آس پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا کر پوری دنیا کے لیے ایک مثال کے طور پر چھوڑ دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پہلے عروج عطا کیا اور پھر اس قوم کی بدفعلی اور برے کاموں کی وجہ سے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔